بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو صرف کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سبق نمبر 11 اور جز نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 11 اور جز نمبر 2 ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھنے آگے جو ٹاپک ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ ہم نے کل پڑھا تھا امر حاضر معروف، آج ہم پڑھیں گے امر غائب و متکلم۔ امر غائب و متکلم معروف، ٹھیک۔ اب جو اس کی پہچان کیا ہوتی ہے، یہ غائب کو غائب سے بنائیں گے اور متکلم کو متکلم سے بنائیں گے، یعنی کہ مضارع کے معروف کو معروف سے بنائیں گے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو ہم نے مضارع سے بنانا ہے، مضارع غائب و متکلم سے۔ اس کو مضارع اور شروع سے ہم نے علامت مضارع کو گرانا نہیں ہے، علامت مضارع کو گرانا نہیں ہے، بلکہ شروع میں ہم نے لام امر لے کر آنا ہے، اور جو لام امر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے۔ اس کے شروع میں لام امر لائیں گے اور یہ اپنے آخر کو کیا کرتا ہے؟ جزم دیتا ہے۔ اور نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، نون اعرابی کو گراتا ہے، نون مبنی باقی رہتا ہے۔ ٹھیک، اب دیکھیں اس کا ہم نے شروع سے کیا کرنا ہے، ہم نے شروع سے علامت مضارع کو نہیں گرانا۔ غائب و متکلم میں حاضر میں ہم شروع سے علامت مضارع کو گرائیں گے، اور ہم کیا لے کر آئیں گے؟ حمزہ وصلی لے کے آئیں گے، اور حمزہ وصلی تب لاتے ہیں جب اگر فا کلمہ ساکن ہو، اور اگر فا کلمہ ساکن نہ ہو تو پھر ہم حمزہ وصلی کو بھی نہیں لے کر آتے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نون اعرابی کو گراتا ہے، نون مبنی باقی رہتا ہے۔ اب اس کی گردان کیسے ہے؟ ہم نے بنانی کس سے ہے؟ مضارع سے بنانی ہے، مضارع غائب و متکلم سے۔ یضربانی، یضربون، تضرب، تضربانی، یضربنا۔ ٹھیک ہے، اب شروع سے ہم نے علامت مضارع کو نہیں گرانا۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں، غائب و متکلم میں شروع سے علامت مضارع کو ہم نہیں گرائیں گے۔ علامت مضارع کون سے؟ وہ 4 ہیں، الف، تا، یا اور نون۔ الف، تا، یا، نون، 4 علامت مضارع ہیں جو شروع سے ہم نہیں گرائیں گے۔ شروع میں ہم کیا لے کے آئیں گے؟ لام امر لے کے آئیں گے، اور لام امر کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے۔ شروع میں ہم لام امر لے آئے، لام امر مکسور ہوتا ہے، اور لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ اس چیز کو بھی ہمیشہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لتضربوا، لیضربنا۔ اب اپنے آخر سے جو حرف ہوتے ہیں، یضرب، تضرب، اضرب اور نضرب، ٹھیک ہے، ان کے آخر کو کیا کر دیتا ہے؟ جزم دے دیتا ہے۔ یہاں پر ہم نے جزم دے دی،
یہاں پر بھی جزم دے دی، ٹھیک ہے، یہ دو آتے تھے یدریبو اور تدریبو، ٹھیک ہے۔ اب آگر سے کیا کرنا، نون عرابی کو گرا دینا، نون عرابی کو گرا دیا اور یہاں پر کیا لے کے آتے ہیں، الف لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی نون عرابی کو ہم نے گرا دیا، لیدرب لیدربا لیدربو لتدرب لتدربا لیدربنا، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلیں تو یہ ہم نے متکلم کے صیغے ہم نے کرنے ہیں، تو ادربو اور ندربو، یہ ادربو واحد متکلم کا صیغہ ہے اور ندربو کس کا ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ متکلم کے دو صیغے ہیں، شروع میں ہم کیا لے کے آئیں گے، لام امر لے کے آئیں گے، لام امر کیا ہوتا ہے، ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، تو یہ ادربو ندربو تھا، اس نے اپنے آخر کو کیا کر دیا، جزم دے دیا، تو کیا ہوگا، لی ادرب اور لی ندرب۔ اب جو اس کا ترجمہ ہوگا وہ اس کا ترجمہ کیسے ہوگا، وہ ایک مرد مارے، کیا ہوگا اس کا ترجمہ، وہ ایک مرد مارے، ٹھیک ہے، وہ دو مرد مارے، وہ سب مرد مارے، وہ ایک عورت مارے، وہ دو عورتیں مارے، وہ سب عورتیں مارے، میں ایک مرد ماروں، میں ایک مرد یا عورت ماروں، ہم سب مرد یا عورتیں مارے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوگا۔ اور اس کے جیسے صیغے ہم لکھتے ہیں ویسے ہی ہم لکھیں گے۔ واحد مذکر غائب کا ہے، تثنیہ مذکر غائب کا ہے، جمع مذکر غائب کا ہے، واحد مؤنث غائب کا ہے، تثنیہ مؤنث غائب کا ہے، جمع مؤنث غائب کا ہے، یہ واحد متکلم کا اور یہ کس کا صیغہ ہے، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ کس طریقے سے ہوگا۔ یہ امر غائب متکلم معروف ہے، معروف کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں، معروف جس کا فاعل معلوم ہوتا ہے، اور امر کہتے ہیں حکم دینے والے کو، کس کو حکم دینا، جو غائب ہو، جو حاضر نہ ہو، اور متکلم کو، جس سے آپ خطاب کر رہے ہو، اس سے کو آپ نے حکم دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کو مضارع غائب متکلم سے بنانا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کس سے بناتے ہیں، مضارع غائب متکلم سے بناتے ہیں، اور اس کے شروع میں لام امر لائے گا، ٹھیک ہے، اس کے شروع میں لام امر لاتے ہیں، اور یہ اپنے آخر کو کیا کرتا ہے، جزم دیتا ہے، نون عرابی کو گراتا ہے اور نون مبنی باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یدریبو تھا، تو یدریبو کے شروع میں ہم لام امر لے کر آئے اور اس نے اپنے آخر کو جزم دے دیا، تو لیدریبو۔ اس میں یہ کوئی چکر نہیں ہوگا کہ اگر آئین کلمہ مکسور ہے، مفتوح ہے، تو ہم لے کر آئیں گے لام امر جو مکسور، اور اگر مضموم ہے تو لام امر مضموم نہیں، صرف حمزہ وصلی میں یہ طریقہ کار ہوتا تھا، لام امر ہر حالت میں مکسور ہوتا ہے، چاہے اس کا آئین کلمہ مکسور آ جائے، چاہے مفتوح آ جائے، چاہے مضموم آ جائے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی اور سوال ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کہیں بھی کوئی ڈاؤٹ ہو، سبسکرائب کیا کریں، شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، کمنٹ باکس میں پوچھا کریں کہ یہاں سے سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ اب اگلا ہے تثنیہ کا صیغہ، تثنیہ مذکر غائب کا ہے، تو آخر سے نون عرابی کو گرا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو جیسے کہ پتہ ہے ہم حاضر کے صیغے کل کر چکے تھے، تو پچھلے لیکچر میں ہم کر چکے تھے، تو آج ہم غائب کے کریں گے، تو ٹوٹل 14 صیغے، کل ہم نے 6 کیے اور آج ہم نے 8 کیے، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے، 14 صیغے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ نون عرابی کو ہم نے گرا دینا ہے اور شروع سے لام امر لے کے آئیں گے، یہاں پہ بھی نون عرابی کو گرا دینا اور شروع میں لام امر لائیں گے، لام امر لائیں گے، شروع سے آخر کو جزم دے دیں گے، ادریبو تدریبو ادریبو اور ندریبو کے آخر پر ہم کیا کرتے ہیں، جزم لے کر آتے ہیں، یہ نون عرابی، نون عرابی گر جائے گا، یہ نون مبنی ہے، نون مبنی باقی نہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس کو نون مبنی کے بارے میں نہیں پتا، تو میں نے مضارع کی گردان میں بتایا تھا، وہ پچھلی ویڈیوز دیکھے، تو ان میں سے کسی ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ کہاں پر نون مبنی کیا ہے، نون مبنی کہتے ہیں اصل کو، ٹھیک ہے، تو یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ کیوں نہیں گراتے، تو انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کو مضارع کی گردان میں مل جائے گا۔ اب ہے لی ادرب اور لی ندرب، ٹھیک ہے، واحد متکلم کا اور یہ جمع متکلم کا صحیح ہے، اور باقی ساری اسی وزن پر چلیں گے، لی یکرم، لی یکرما، لی یکرمو، لی تکرم، لی تکرما، لی یکرمنا، لی اکرم اور لی نکرم، ٹھیک ہے۔ لی یفتح، لی یفتحا، لی یفتحو، لی تفتح، لی تفتحا، لی یفتحنا، لی افتح اور لی نفتح، ٹھیک ہے۔ لی یسمع، لی یسمعا، لی یسمعو، لی یسمعی، لی یسمع، لی یسمعنا، لی اسمع اور لی نسمع، ٹھیک ہے۔ اور باقی بھی سیم اسی طریقے سے ہوں گے، ان کا ترجمہ کیا ہوگا، وہ ایک مرد سنے، وہ دو مرد سنے، وہ سب مرد سنے، ٹھیک ہے، وہ ایک عورت سنے، وہ دو عورتیں سنے، وہ سب عورتیں سنے، میں ایک مرد یا عورت سنوں، ہم سب مرد یا سب عورتیں سنیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ان سب کا ترجمہ ہوگا، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے تک پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، جزاک اللہ خیرا۔